کراچی میں جرائم کی شرح کم کیوں نہیں ہو رہی؟ سندھ حکومت نے کراچی پولیس چیف خادم حسین رند کو عہدے سے ہٹا دیا۔ ماضی میں 9 ماہ تک کراچی پولیس کی سربراہی کرنے والے گریڈ 21 کے پولیس افسر عمران یعقوب منہاس کو اضافی طور پر پولیس چیف کا عہدہ سونپ دیا گیا۔ کراچی میں بڑھتے ہوئے اسٹریٹ کرائمز، ہر روز فائرنگ، قتل اور اغوا کی وارداتیں ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں معراج اختر۔ میں کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کروں؟ کراچی میں بڑھتے ہوئے اسٹریٹ کرائمز، ہر روز فائرنگ، قتل اور اغوا کی وارداتیں۔ سندھ حکومت نے کراچی پولیس کے سربراہ خادم حسین رند کو عہدے سے ہٹا دیا۔ صوبائی حکومت کی جانب سے جاری حکم نامے کے مطابق خادم حسین رند ایڈیشنل آئی جی آپریشن سندھ ہوں گے، جبکہ ایڈیشنل آئی جی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے عہدے پر تعینات افسر عمران یعقوب منہاس کو پولیس چیف کے عہدے کا چارج عارضی طور پر سونپا گیا ہے۔ گریڈ 21 کے پولیس آفیسر عمران یعقوب منہاس کو ماضی میں بھی 9 ماہ تک کراچی پولیس کی کمان سنبھالنے کا تجربہ رہا ہے۔ وہ 10 مئی 2021 سے 16 فروری 2022 تک کراچی پولیس چیف کے طور پر کام کر چکے ہیں۔ عمران یعقوب منہاس نے اپنی تعیناتی کے دوران کراچی پولیس میں اربن فلڈنگ ریسکیو یونٹ کے قیام کے علاوہ اینٹی رائٹ فورس بھی تشکیل دی تھی۔ عمران یعقوب منہاس ماضی میں ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ کے علاوہ طویل عرصے تک ڈی آئی جی ٹریفک کراچی کے عہدے پر بھی فرائض انجام دے چکے ہیں۔ عمران یعقوب منہاس نگراں دور حکومت میں 20 اگست 2023 کو جونیئر آفیسر کی آئی جی سندھ کے عہدے پر تعیناتی کے باعث احتجاجاً دیگر سینئر افسران کے ہمراہ رخصت پر چلے گئے تھے۔ اور عمران یعقوب منہاس نے ایڈیشنل آئی جی کراچی کے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ پولیس چیف عمران یعقوب منہاس نے یوم علی علیہ السلام کے جلوس کی سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے بریفنگ بھی لی ہے۔ جلوس کی سیکیورٹی سخت کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ پیر کے روز یوم علی کی مناسبت سے شہر بھر میں جلوس و مجالس کا اہتمام کیا جائے گا۔ سیکیورٹی کے حوالے سے اجلاس ہوا ہے۔ جلوس کی سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے بریفنگ لی ہے۔ کراچی کے ایڈیشنل آئی جی کراچی کے عہدے کا چارج سنبھال لیا ہے عمران یعقوب منہاس نے۔ پولیس چیف نے یوم علی علیہ السلام کے جلوس کی سیکیورٹی کے حوالے سے بریفنگ لی ہے۔ جلوس کی سیکیورٹی سخت کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ عمران یعقوب منہاس نے ایڈیشنل آئی جی کراچی کے عہدے کا چارج سنبھال لیا اور کام کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ یوم علی علیہ السلام کے جلوس کی سیکیورٹی کے انتظامات کے حوالے سے بریفنگ لی ہے۔ بات کر لیتے ہیں انوشا جعفری سے۔ انوشا، بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیے نئے ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس نے چارج سنبھال لیا ہے اور سنبھالنے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اجلاس کیا ہے۔ اجلاس میں جو ہے وہ انہوں نے یوم علی علیہ السلام کے جلوس کے حوالے سے سیکیورٹی کو سخت کرنے کے احکامات جو ہے وہ جاری کیے ہیں۔ اس موقع پر جو ہے وہ کراچی پولیس چیف کے ہمراہ زونل ڈی آئی جی سی جو ہے وہ موجود ہے۔ اجلاس میں جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس سے اپنا تعارفی جو ہے وہ تعارف اپنا بتایا، جبکہ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 21 رمضان میں جو ڈسٹرکٹ ایسٹ زون اور ساؤتھ زون سے جیسے ہی یوم علی علیہ السلام کا جلوس برآمد ہوگا، اس حوالے سے جو زونل ڈی آئی جیز ہیں وہ اپنے زون میں سیکیورٹی کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کریں۔ اس کے علاوہ جو ایس ایس پیز ہیں وہ بھی جو ہے وہ جلوس کی سیکیورٹی کے جو ہے وہ غیر معمولی انتظامات کریں۔ جی بہت شکریہ انوشا، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ پاکستان نیوی اور ساحل ویلفیئر ایسوسی ایشن کی جانب سے مستحقین میں راشن کی تقسیم۔ فشرمین کوآپریٹو سوسائٹی کے چیئرمین زاہد ابراہیم بھٹی نے شرکت کی۔ طاہا ملک کی رپورٹ۔ ماہ رمضان میں نیکیاں سمیٹنے کا سلسلہ جاری۔ پاک بحریہ اور ساحل ویلفیئر ایسوسی ایشن کی جانب سے 200 افراد میں راشن کی تقسیم کی گئی۔ راشن تقسیم کے موقع پر پاک بحریہ کے عہدیداران کا کہنا تھا کہ اس اقدام کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں تک بآسانی راشن تقسیم ڈسپلن کے ساتھ کرنا تھا۔ اس وقت آج ہم نے سالیہ آباد، بابا بھیٹ آئی لینڈ اور منوڑا کے جو فشرمین تھے جو کہ مستحقین تھے، ان میں 200 گھروں کے اندر ہم نے یہ راشن ڈسٹریبیوشن کی ڈرائیو کی ہے، اور اس میں جو بھی ساحل ویلفیئر ایسوسی ایشن کے ڈونرز ہیں ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ ان کی وجہ سے ہم مستحقین تک راشن پہنچا سکیں۔ فشرمین کوآپریٹو سوسائٹی کے چیئرمین زاہد ابراہیم بھٹی نے نیوی اور ساحل ویلفیئر ایسوسی ایشن کے اقدامات کو سراہتے ہوئے کہا کہ ان مستحق افراد میں ماہی گیر ہیں جن کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے۔
تو پاکستان نیوی نے ہمیشہ اچھا کام کیا اور ہم فشرمین کوآپریٹو سوسائٹی بھی ہمیشہ پاکستان نیوی کے ساتھ رہتی ہے، اور جو ساحل ویلفیئر ایسوسی ایشن انہوں نے جو یہ راشن جو فشرمینوں میں تقسیم کیا، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ آئندہ پاکستان نیوی کے ساتھ مل کر فشرمین کوآپریٹو سوسائٹی بھی انشاءاللہ تعالیٰ کافی سارے ایسے ایونٹ اس طرح کی چیزیں اشتراک سے کرتے ہیں، تو ہمیں فخر ہے ہماری افواج پہ جو ہماری فشرمینوں کا بھی اور ہماری کمیونٹیز کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ راشن تقسیم کے موقع پر 200 غریب ماہی گیروں میں اشیاء خورونوش تقسیم کی گئیں۔ سینئر ہو یا جونیئر، سب صحافی کراچی یونین آف جرنلسٹ کے سالانہ افطار دسترخوان پر جمع ہوئے، ڈنر سے بھی لطف اٹھایا۔ صحافت کے شعبے سے وابستہ دیگر شخصیات کی بڑی تعداد میں شرکت۔ سید نعمان گل کی رپورٹ۔ صحافیوں کے لیے سجا سالانہ افطار ڈنر، کھانے کے ساتھ ملاقاتیں، گپ شپ لگانے کا موقع بھی۔ پریس کلب میں کراچی یونین آف جرنلسٹ دستور کی جانب سے سالانہ افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ افطار ڈنر میں جماعت اسلامی کراچی کے نائب امیر اسامہ رضی اور کراچی پریس کلب کے جنرل سیکریٹری شعیب احمد نے کہا کہ یہ اچھا اجتماع ہے جو کراچی بھر کے صحافیوں کو آپس میں ملنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ صحافیوں کو اور سیاسی کارکنوں کا یہ جمع ہونا اس اعتبار سے بڑا اہم ہے کہ اس موقع پر کچھ ایشوز کے اوپر، ملک کے حالات پر تبادلہ خیال ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔ اس وقت ہمارا ملک کہاں کھڑا ہے، ملک میں کیا ہو رہا ہے، ملک کے چاروں طرف کیا ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، یہ سارے بڑے بنیادی اہم سوالات ہیں، اور جب کراچی جیسے شہر کے سوچنے سمجھنے والے لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں تو یہ اس اعتبار سے بڑا فروٹفل، بڑا پوٹینشیل رکھنے والا اجتماع ہے۔ میں KUJ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ KUJ دستور کے صدر ناصر خلیل نے بتایا کہ سالانہ افطار ڈنر کا مقصد کام کے علاوہ ساتھ مل بیٹھنے کا موقع فراہم کرنا ہے۔ روایت رہی ہے ہمیشہ دستور اپنے ممبرز کے لیے اور صحافیوں کے اعزاز میں یہ سالانہ افطار ڈنر کرتے ہیں، یہ ایک روایت ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے مل لیتے ہیں، ملاقات ہو جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے بہت ہی مصروف زندگی ہے، اس میں لوگوں کو اپنی فیملی کے ساتھ افطار کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو یہ پریس کلب بھی ایک گھر کی طرح ہے اور KUJ بھی ہماری فیملی کی طرح ہے، تو اس میں لوگ آتے ہیں یا بیٹھتے ہیں، ملتے ہیں، روزہ افطار کرتے ہیں، ایک اچھا آپ دیکھیں ماحول ہے۔ افطار ڈنر میں سابق نگراں صوبائی وزیر احمد شاہ، سنی تحریک کے سربراہ ثروت اجاز، سینئر صحافی مظہر عباس، جماعت اسلامی کراچی کے نائب امیر اسامہ رضی سمیت مختلف ٹی وی چینلز کے بیورو چیف اور صحافیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کیمرامین فرحان عابد اور جان زیب کے ساتھ سید نعمان گل، سٹی 21۔ تھیلیسیمیا کے مرض میں مبتلا بچوں کو زندگی کی امید دلانے کا عزم، بیگ ہاؤس میں میک اے وش فاؤنڈیشن پاکستان کی جانب سے دعوت افطار۔ سید زبیر راشد کی رپورٹ۔ تھیلیسیمیا کے مرض میں مبتلا بچوں کے ساتھ ایک افطار، ننھے بچوں کے چہرے پر مسکراہٹیں بکھیرنے کا عزم۔ میک اے وش فاؤنڈیشن پاکستان کی جانب سے بیگ ہاؤس میں تھیلیسیمیا کے مرض میں مبتلا بچوں کے لیے دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا۔ فاؤنڈیشن کے بانی اور موروکو کے اعزازی کونسل جنرل مرزا اشتیاق بیگ نے بتایا کہ دعوت افطار کا مقصد بچوں کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرنا ہے۔ اور میں میک اے وش فاؤنڈیشن کا بانی صدر ہوں، اور آج میک اے وش کے بچے ہم نے اور ان کی فیملیز کو یہاں پہ ہم نے انوائٹ کیا ہے تاکہ ان کے ساتھ ایک افطار ڈنر جو ہیں ہم کر سکیں، اور ان کے چہرے پہ یہ وہ بچے ہیں کہ جن کی ہم نے خواہشات تو پوری کر دیں، مگر کیونکہ ایک میک اے وش ہماری ایک فیملی ہے تو ہم نے آج کی شام جو ہے خاص طور پہ ان کے لیے یہاں پہ رکھی ہے تاکہ وہ ہمارے ساتھ روزہ کھول سکیں اور کھانا کھا سکیں ہمارے ساتھ۔ جی، رکن قومی اسمبلی مرزا اختیار بیگ نے بتایا کہ بیگ ہاؤس میں 2 دعوت افطار منعقد ہوئی ہے، ایک تمام کونسل جرنلز کے لیے اور ایک ان تمام بچوں کے لیے۔ 2 افطار ڈنر ہوتے ہیں، ایک بزنس کمیونٹی، سیاستدانوں، پولیٹیشین، شوبز، آپ کے میڈیا کے دوست سب ہوتے ہیں، اور وہ بڑا ایونٹ ہوا تھا، 2000 کے قریب سب دوست پولیٹیشینز آئے تھے۔ اور دوسرا ہم میک اے وش کے ان بچوں کے لیے کرتے ہیں جو جن کی خواہشیں میک اے وش پورا کرتا ہے، وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ایک شام ایک افطار ہمارے ساتھ کرتے ہیں، اور آج وہی تھا۔ دعوت افطار کے انعقاد پر ننھے بچوں نے اپنے اشتیاق انکل کا شکریہ ادا کیا۔ الحمدللہ بہت خوش ہیں، اشتیاق بیگ انکل کے ساتھ کافی ٹائم سے ہیں، کافی وشز وغیرہ پوری کرتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے، ایک امید سی جاگ جاتی ہے۔ میں بہت اچھا فیل کر رہا ہوں، اتنی بڑی جگہ ہے اور اچھے طریقے سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے، بہت مطلب مزہ آ رہا ہے۔ الحمدللہ انکل نے ہمیں بلایا افطاری پہ۔ تقریب کے اختتام پر بچوں میں عید کے لیے تحفے طوائف بھی پیش کیے گئے۔ کیمرامین محمد منان کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 22۔ کا ہم خبر شامل کریں گے۔ عمران یعقوب منہاس نے ایڈیشنل IG کراچی کے عہدے کا چارج سنبھال لیا ہے۔
पुलिस चीफ इमरान याकूब मिन्हास ने यौम अली अलैहिस्सलाम के जुलूस की सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से ब्रीफिंग ली है। जुलूस की सिक्योरिटी सख्त करने के अहकामात भी जारी किए हैं। अहम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं। इमरान याकूब मिन्हास ने एडिशनल आईजी कराची के ओहदे का चार्ज संभालते ही काम भी शुरू कर दिया है। इजलास बुलाया है, ब्रीफिंग ली है। यौम अली अलैहिस्सलाम के सिक्योरिटी के हवाले से पीर को यौम अली अलैहिस्सलाम है, जिसके सिलसिले में जुलूस व मजालिस का एहतमाम किया जाएगा और इसी हवाले से ये इजलास भी हुआ है। इमरान याकूब मिन्हास ने इजलास तलब किया और सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग ली है। इमरान याकूब मिन्हास ने एडिशनल आईजी कराची के ओहदे का चार्ज संभालते ही काम शुरू कर दिया है। पुलिस चीफ इमरान याकूब मिन्हास ने यौम अली अलैहिस्सलाम के जुलूस की सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से ब्रीफिंग ली है। 21 रमज़ान को पीर के दिन यौम अली अलैहिस्सलाम है, जिसके मौका पर जुलूस व मजालिस का एहतमाम किया जाएगा और इसी सिलसिले में इस मीटिंग का एहतमाम भी किया गया है। और मौत पर ज़िंदगी की फतह का दिन। मसीही बिरादरी आज अपना सबसे बड़ा मजहबी त्यौहार ईस्टर मना रही है। ईस्टर रोज़ों के अयाम के बाद मनाया जाने वाला मसीही त्यौहार है। इससे कबल 40 रोज़े रखे जाते हैं। इबादत की तैयारियां मुकम्मल। रात 4 बजे से इबादत का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इस दिन लोग एक दूसरे को अंडे तोहफे में देते हैं। उनका मानना है कि अंडा नई ज़िंदगी की अलामत है। चर्च घरों के लिए खुसूसी सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया गया है। गिरजा घरों के अंदर और बाहर पुलिस एहलकार तैनात रहेंगे। मसीही बिरादरी आज अपना सबसे बड़ा मजहबी त्यौहार ईस्टर मजहबी जोश व खरोश से मना रही है। इस दिन की मुनासिबत से गिरजा घरों में खुसूसी इबादत की जाएंगी। इबादत का सिलसिला 4 बजे शुरू हो जाएगा। लोग रात भर इबादत में मसरूफ रहेंगे। कुछ लोग एक दूसरे को अंडे तोहफे में देते हैं। उनका मानना है कि ये नई जिंदगी की अलामत है। कुछ लोग खरगोश का मास्क पहनते हैं। मुल्क व कौम की सलामती की भी खुसूसी दुआएं मांगी जाएंगी। मुल्क भर के गिरजा घरों के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। गिरजा घरों के अंदर और बाहर पुलिस एहलकार तैनात रहेंगे। इबादत के लिए आने वालों को जामा तलाशी के बाद अंदर दाखिल होने की इजाजत दी जाएगी। मौजूदा इंजील के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिस्म जुम्मे के रोज स्लेब से उतार कर दफन कर दिया गया था। उनका जिस्म एक गार में रखा गया था और गार के मुंह को पत्थर से ढक दिया गया था। जब चंद लोग एक दिन बाद यानी इतवार को इस गार पे आए तो उन्होंने देखा कि वो गार पत्थर से ढका हुआ नहीं था। उन्होंने ये भी देखा कि गार खाली था। इस गायब हो जाने को उनकी जिंदगी पर कियास किया गया। तब से ये दिन इस वाक़ये को याद करने के लिए मनाया जाता है। ये दिन फतह का दिन भी कहलाता है। फतह जो मौत पर जिंदगी की फतह कहलाई। ईस्टर की तारीख हर साल इसलिए बदलती है क्योंकि इसका तयन लियोनीज सोलर कैलेंडर की मदद से होता है। थैलेसीमिया से लड़ते बच्चों के हौसलों को मजबूत करने का मिशन अफ्तार का एहतमाम किया गया। उमैर सना फाउंडेशन की जानिब से बच्चों में ईद गिफ्ट्स की तकसीम और शुरका की तरफ से खून का अतिया। हमना निसार की रिपोर्ट। मुरझाए फूलों को ताजगी देने का मिशन, थैलेसीमिया के बच्चों को भरपूर जिंदगी गुजारने का पैगाम। रमजान के अख्ताम और ईद के मौके पर खून की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए उमैर सना फाउंडेशन की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। तकरीब में बच्चों को ईद के तोहफे पेश किए गए, जबकि शुरका ने इफ्तार के बाद थैलेसीमिया से मुतासरा बच्चों के लिए खून का अतिया किया। उमैर सना फाउंडेशन के सदर डॉक्टर साकिब अंसारी कहते हैं, रमजान के दरमियान में ब्लड स्टॉक खत्म हो जाते हैं और रमजान के आखिरी अशरे और ईद में बच्चों को ब्लड की फराहमी की वजह से हर साल ये तकरीब रखते हैं। हर साल हम एक तकरीब करते हैं। ये हमारे साथी, हमारे डोनर्स, हमारे सपोर्टर्स, हमारे ब्लड डोनर्स, और वो इस चीज़ को महसूस करते हैं कि रमज़ान के मिड में जाके ब्लड स्टॉक्स ख़त्म हो जाते हैं और ब्लड की एक 30 डेज़ की जो लाइफ है वो अपने एक्सपायरी पे आ जाती है। सो दे नीड न्यू ब्लड, दे नीड फ्रेश ब्लड। तकरीब में आए थैलेसीमिया के बच्चों का कहना था, हमें ज़्यादा से ज़्यादा खून डोनेट किया जाए। एक खून की बोतल से 3 बच्चों की ज़िंदगी बचाई जाती है। और मैं थैलेसीमिया की पेशेंट हूँ। मैं आप सबसे यही एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ ब्लड दें। एक दिए गए खून का अतिया जो है वो 3 बच्चों की जान बचाता है। मेरा नाम है ऋषि और मेरी उम्र 11 साल है और मैं चाहता हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन करें ब्लड की। तकरीब में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की और बच्चों को उनकी फैमिलीज़ ने खून अतिया करने वालों और उमैर सना फाउंडेशन से इजहार तशक्कुर किया। कैमरामैन वकास लोधी के साथ हमना निसार, सिटी 21।
यतीम बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने का आज़म। गुलशन इकबाल में यतीम बच्चों के लिए राबिया घर का इफ्तिताह कर दिया गया। राबिया घर में बच्चों को रिहाइश के साथ साथ तालीम भी फराहम की जाएगी। नमरा रियासत की रिपोर्ट। यतीम बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए ऐसे इक़दाम, अच्छी जिंदगी गुजारने का पैगाम। गुलशन इकबाल में राबिया घर का क़याम। बानी इरफान अब्दुल रहमान ने बताया कि यहाँ आगाज में 30 बच्चों की गुंजाइश है और 8 बच्चों की किफायत से ये सिलसिला शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास 30 बच्चों की गुंजाइश है। मेरा अपना ताल्लुक हमारा एक CSR का प्रोजेक्ट है हेल्प पाकिस्तान, उससे है, जो कि हम 2008 से मुख्तलिफ सोशल वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स हैं उनको रन कर रहे हैं। हमारे पास अभी कोई 8 बच्चे हैं इस वक्त यहाँ पे, जिनकी हमने लास्ट 3 मंथ्स बिफोर एडमिशन स्टार्ट किए थे और वी हैव अ कैपेसिटी ऑफ ऑलमोस्ट 30 किड्स हियर। जफर इकबाल और हनीफ तैयब ने राबिया घर के इफ्तिताह पर मुबारकबाद देते हुए कहा, ये अच्छा इकदाम है और इन बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए हम सबको कोशिशें करनी चाहिए। तो यहाँ पे ना फ़कत उनको शेल्टर मिलेगा, जो उनका विज़न है, जो मैम ने हमें ब्रीफ किया है, और उनको यहाँ पे एजुकेट भी किया जाएगा और अच्छे शहरी इंशाल्लाह वो साबित होंगे। बहुत ये कामयाब फैसला है, इसके बहुत फ़वाइद दुनिया में भी नज़र आएंगे, अगले जहान में भी नज़र आएंगे। हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि ये बच्चे अच्छी तरह पढ़ें, अच्छी तरह परवरिश पाएं। साबिक डायरेक्टर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट सिंध राना सिद्दीक और मिसेस शाह रूहानी स्कॉलर ने इस अमल को स्ट्रीट क्राइम में कमी का सबब भी करार दिया। और ये जो इस वक्त, इस मुश्किल वक्त में जो दौर चल रहा है, जिस तरह से वालिदैन के हालात चल रहे हैं, महंगाई का दौर अलग है और न तालीम है न कुछ है, तो इस ऐसे दौर में अगर हम ऐसे गरीब बच्चे जिनके जो सिंगल पेरेंट्स हैं या जो बिल्कुल जिनके मदर फादर नहीं हैं, तो ऐसे बच्चों को अगर हम सपोर्ट करते हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो माशाल्लाह राबिया साहिबा ने, इरफान साहब ने जो शेल्टर होम बनाया है, राबिया घर बनाया है, तो अल्लाह ताला इन पर, इनकी फैमिली पे, इनके तमाम मेम्बरान पर, हर उस शख्स पे जो इस तरह का काम कर रहा है, उन तमाम पे अल्लाह की रहमत हो। और मैं अपनी जानिब से भी कहूँगी कि इस इदारे में मुझ जैसे की कोई भी खिदमत हो तो मैं इन खिदमत के लिए हाजिर हूँ। राबिया घर के इफ्तिताह के मौके पर बच्चों के लिए इफ्तार का भी एहतमाम किया गया। कैमरामैन जानशेर बलोच के साथ नमरा रियासत, सिटी 21।